نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ان آیات میں بھی خطاب یعنی زیر بحث اہل کتاب ہی ہیں۔ آپ پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد میں اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وقالو، اور کہا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر جو ہوا یہودی یا عیسائی۔ یعنی انہوں نے یہ کہا، ان لوگوں کا یہ قول ہے جو مخاطبین اسلام ہیں، عہد نبوی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب، کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی وہی نام، کہ یہ نام والے جنت میں چلے جائیں گے اور جن کا یہ نام نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے یا وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا، تلک امانیہم، یہ ان لوگوں کی خواہشات ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو نا تو پھر دلیل لاؤ۔ اس میں تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ صرف یہود یا نصارہ جنت میں جائیں گے؟ پھر یہ آپس میں بھی تقسیم ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کی تردید شروع کر دی ہے کہ یہود نے کہا، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، وہ ترجمے میں بھی آ جائے گا، تشریح میں بھی آئے گا۔ بلا، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جنت پانے کا اور جہنم سے نجات کا۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے سامنے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہوا۔ محسن کی تشریح اگرچہ پہلے بھی کوشش کی ہے میں نے کرنے کی، لیکن اب پھر اس جگہ آ کے ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ کروں گا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، فَلَهُ، پس اس کے لیے ہے، أَجْرُهُ، اس کا اجر، عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے رب کے پاس۔ وہ مطمئن رہے کہ جس میں یہ دو چیزیں ہیں نا، کہ جس نے اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اپنے چہرے کو، اپنی گردن کو، اپنے سر کو، یعنی اب مراد ہے اپنے آپ کو، پورے کے پورے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور اطاعت میں بھی پھر اعلیٰ درجے پر پہنچا، اور انتہائی اس کے اندر جد و جہد کی، اور اس کو خوبصورت بنایا، اور مثالی بنا دیا۔ میرا خیال ہے مثالی کا لفظ زیادہ موزوں ہے اور رائج ہے، اس سے بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ مثالی بنا دیا، لوگ مثال دیں کہ دیکھیں جی یہ ہے اللہ کا بندہ، اس نے اطاعت کا حق ادا کیا ہے، تو مثالی بنا دیا۔ اس کے لیے اللہ کے ہاں اس کا اجر جو ہے نا جی وہ محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اس پر، ان لوگوں پر، ایسے لوگوں پر، یہ اجتماعیت کے لیے، سبھی کے لیے تعلیم ہے نا، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اس کی وضاحت بھی میں تھوڑا بعد میں کروں گا، پہلے ترجمہ سنتے جائیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت، کہا، الیہود، یہود نے، لیست، نہیں ہے، النصارى، نصارہ، علی شیء، کسی شے پہ۔ مراد کیا ہے کہ ان کے اللہ پلے ککھ نہیں ہے، یہ حق پر نہیں ہے، حق کی کسی کوئی رمق ان کے اندر پائی نہیں جاتی۔ یہود نے نصارہ کے بارے میں کہا تو انہوں نے بھی کیا، نیل پہ دل، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پہ نہیں ہے، ان کے اللہ پلے ککھ نہیں ہے۔
جی یہ حق پر نہیں ہے، ان کے پاس حق کی رتی بھی نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ تورات ان کی کتاب ہے، اور تورات سمیت انجیل جو ہے وہ ان کی بائبل وہ ان کی کتاب ہے نصارہ کی، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی تردید پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اس پس منظر میں نے اپنے دور حاضر میں مسلمانوں کی جو کیفیت ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ ہم اس سے نکلیں اور اس سے بچیں۔ جو جس درجے میں یہ چلے گئے تھے نا مخالفت میں، ایک دوسرے کی مخالفت میں، ان کے تو پیغمبر بھی الگ الگ ہیں۔ تو یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہیں۔ تو ان کے تو پیغمبر جدا ہیں، اس لیے ان کا تو آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت بنتی ہے، کریں وہ۔ لیکن ہمارے تو پیغمبر بھی مشترک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ، وہ بھی مشترک ہے، جو ان پر ایمان لائے ان کی بھی ہم سب عزت احترام قدر اور ان کی قربانیوں کو مانتے ہیں ہم۔ تو اس کے باوجود ہمارا جو حال ہے وہ میں تشریح میں تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کروں گا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کہیں کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے، امی ہیں۔ یہ اس سے مراد مشرکین ہے، مشرکین مکہ، تو وہ بھی ایک دین کے پیروکار تھے نا، دین حنیف کے پیروکار تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب تھا، اور حضرت یہ خانہ کعبہ بیت اللہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں جو یہ مکے میں قریش ہیں، اور عرب انہی کی اولاد سے یہ پھیلے پھلے پھولے، اور یہی مرکز تھا ان کا خانہ کعبہ، وہ بھی اس کی کمائی کھاتے تھے بیٹھ کے، اور تقدس کا آلہ اپنے گرد تانا ہوا تھا، اور نیکی کے اونچے درجے پر فائز تھے۔ تو یہ بھی اسی قسم کی باتیں کہ ان کو کک نہیں پتہ۔ تو حالانکہ سبھی کو کچھ، سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے یہ ہمارے ہاں ہے کہ سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی کو بھی کک پلے نہیں ہے کسی کے۔ تو اگر اللہ پلے ہے کچھ تو کس کے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو قرآن لے کر آئے ہیں، اور اس کے اندر اب ہدایت ہے۔ یہ سب پر فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے، اور حکم ہے ہر قرآنی چیز پر، تو اس کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید ان کی کمزوری بتائی ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کے، آپ تو قرآن مجید کے خلاف سب متحد ہیں، اکٹھے ہیں کھڑے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور تردید کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حق ہے۔ تو وہ ساری ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم قیامت، فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جن امور میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب کوئی اپنے طور پہ حق کو مان لے، اس کے سامنے گردن جھکا دے تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ کلو حزب بما لدیہم فارغون، ہر گروہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے اندر ہی مگن ہوتا ہے، تو اس کو ترک کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا۔ تو چلو اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، زبردستی کسی کو اس کے نظریے سے پھیرنا اللہ کے ہاں روا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ زندگی مہلت عمل دی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کی مداخلت نہیں ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بھی جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کی روش اختیار کرے، یہ اس کا انتخاب ہے۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ جی جس کی نفی میں 4 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں کہ آخرت میں جنت کا حصول جو ہے
جب قوموں کے اندر کمزوریاں آ جاتی ہیں نا، عقیدے کی کمزوری، عمل کی کمزوری، کباب مزمل ہو جاتے ہیں، سوچیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور جد و جہد سے جی کترانا شروع کر دیتی ہے قوم، تو اس وقت پھر سہارے ڈھونڈتی ہے۔ اور سہارے کون سے ہیں؟ اب یہ آخرت میں بخشش کے لیے سہارے ہاں جی ہر قوم کے اندر ہی رائج ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی تھے، ہمارے اندر بھی رائج ہیں۔ نمبر 1 نام، نسب، نسبت، نذرانہ، یعنی ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور ان پہ انحصار کو ترک کر دیں۔ نام، نسب، نسبت، نذرانہ۔ اب یہاں پہ نام آیا ہے کہ جی یہود ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اپنا عیسائیوں نے کہا عیسائی ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، اور کوئی نہیں جنت میں جا سکے گا۔ تو یہی بات ہم نے بھی اپنے بارے میں فرض کر لی ہے، مسلمان ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، اور مسلمانوں کے عمل مسلمانوں جیسے ہیں یا نہیں ہیں یہ کبھی سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ کیوں کہ عمل کے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، ہاں جی جذبے سرد پڑ گئے ہیں، ہمتیں پست ہو گئی ہیں، اور آسانیوں کے متلاشی ہو گئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مشقت نہ اٹھانی پڑے لیکن نتیجہ حاصل ہو جائے، نتیجہ بھی اعلیٰ درجے کا حاصل ہو، ہاں جی اعلیٰ درجہ جنت، بغیر کچھ کیے جنت مل جائے۔ تو یہ اللہ کے ہاں یہ قاعدہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں جو قاعدہ ہے نا وہ آگے بیان ہوا ہے۔ ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ہاں جی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اچھا دلیل انہوں نے کیا لائے؟ یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر، اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دلیل کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون مومنین؟ ان کی پھر آگے صفات ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون والذین اماناتہم وعہدہم راعون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ اچھا اوپر کیا ہوا کہ مومنین فلاح پا گئے، نیچے کیا ہوا کہ وہ وارث ہیں کس کے؟ یرثون الفردوس، وہ وراثت میں فردوس پائیں گے۔ درمیان میں کیا ہے کہ مومنین کی صفات ہیں، جو مومنین یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے وہ میراث میں فردوس پائیں گے، جنت الفردوس یعنی جنت کا اعلیٰ ترین درجہ، تو وہ جنت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچیں گے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ پہلے والا حصہ لے لیا کہ مومنین فلاح پا گئے، اور آخر والا حصہ لے لیا کہ وہ ان کو ان کے نام کی وجہ سے اعلیٰ ترین جنت ملے گی۔ درمیان والا حصہ چھوڑ دیا کہ جس میں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ مومن فلاح پا گئے جن کے اندر یہ اور یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اچھا جی تو اسی طرح سے انہوں نے بھی یہود اور نصارہ کے لیے بھی اسی طرح قرآن یعنی ہدایت الہی نازل ہوئی، اور ان کو کہا گیا کہ ایمان لانے والے فلاح پا گئے وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں نعمتیں ہوں گی، انعامات کی بارش ہوگی۔ کس سے؟ یعنی نام یعنی ایمان لانے والے، اور جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، جس طرح قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اللہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا۔ یا یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تم سے عہد لیا، وہ عہد کیا تھا؟ عہد اطاعت تھا، کہ پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت میں بسر کرو گے، اور اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ایک نظام قائم کر کے اس کے اندر اپنی زندگی گزارو گے، ہے نا؟ تو اس میں انعامات ہیں۔ انعامات کس پہ ہیں؟ عمل پہ۔ اور انہوں نے انعامات کس پہ قرار دے لیے؟ نام پہ۔ ہاں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں اس میں بحث کی ہے، پہلا ہی چیپٹر ہے، یہود کے ساتھ مخاصمہ یا مجادلہ یا ان کے ساتھ بحث۔ تو ان کے اندر جو خامیاں پائی جاتی تھیں، غلط تصورات، اور انہوں نے عقائد اپنے گھاڑ لیے تھے یا نظریات پہ اپنی زندگی استوار کر لی تھی،
تو اس کا رد کیا ہے قرآن مجید نے، اور ان کے سامنے حقیقت پیش کی ہے کہ حق یہ ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ بھی ہاں دلیل لاؤ، اگر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ نے جنت تمہارے نام کے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ اللہ نے جنت نام کے ساتھ وابستہ نہیں کی بلکہ کام کے ساتھ وابستہ کی ہے، نام کی بجائے کام۔ اس کو ذہن نشین کریں۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ تصورات پائے جاتے ہیں کہ کیونکہ پستی ہے، ذہنی پستی ہے، فکری پستی ہے، عملی پستی ہے، اور پستی میں پڑے ہوئے لوگ مشقت کے عادی نہیں ہوتے اور بغیر مشقت اور محنت کے حصول کے متمنی ہوتے ہیں جی کہ ہمیں بیٹھا بٹھائے مل جائے۔ تو یہ جو کائنات ہے اللہ نے یہ بھی اس کے اندر بھی ایک قانون بنایا ہے کہ جس کے اندر جد و جہد ہی پھل پاتی ہے جی، اور آخرت کی جو جنت ہے وہ تو 100% جد و جہد ہی کا نتیجہ ہے۔ فرد نے اللہ کے ہاں پیش کرنا ہونا ہے اور اپنا عمل وہاں پہ پیش کرنا ہے، عمل پہ اس کا نتیجہ نکلنا ہے۔ تو یہ برہان جو لے کے بھی آئے تو وہ دلیل جو ہے نا دلیل باطل ہے، وہ مناسب حال ہے جی، محض خواہش پہ مبنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہش پہ مبنی ہے، عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہاں جی، تو لیکن چونکہ عقل کو ہم جواب دے دیتے ہیں، ہم عقل مذہبی رہنما کہتے ہیں کہ بھی عقل استعمال نہ کرو، مذہب کے اندر عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو عقل بھی کہتی ہے کہ جناب ہاں جد و جہد کا ہی نتیجہ برآمد ہونا چاہیے، اور جو جد و جہد نہیں کرتا، مشقت نہیں اٹھاتا اور اطاعت کے نظام میں نہیں آتا تو اس کا کیا حصہ ہے کامیابی میں؟ اس کا کیا حصہ ہے جی؟ کامیابی میں تو اسی کا حصہ ہے نا کہ جس نے اس کے لیے جد و جہد کی۔ لیس للانسان الا ما سعی، یہ قرآن مجید میں قانون بیان ہو گیا، اور یہاں پہ بھی آیا ہے، آگے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، سعی کو کھولا ہے کہ سعی کا کیا مطلب ہے۔ ہاں جی، اب یہ اگلی بات آئی، یہ قانون ہے، اس کو ذہن نشین کریں کہ جنت پانے کے لیے قانون کیا ہے اللہ کا، اور وہ اللہ کا، اس کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے، کلمۃ اللہ، اور کلمۃ اللہ کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاں جی، وہ اسی طرح محکم ہے۔ بھئی اللہ تبدیلی تو وہ کرے نا کہ جس کے علم میں کمی ہو، یا کوئی طاقت اس کے اوپر آ چڑھے اور بازو مروڑ کے اس کے خلاف کروا لے، ٹھیک ہے، یا اس کا پانی بند کر دے اور کہے کہ جب تک یہ تبدیلی نہیں کرے گا تب تک پانی نہیں کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے اس دنیا کے امور ہیں، اللہ کے ہاں یہ کوئی بھی چلنے والا نہیں ہے۔ جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ اللہ سے کوئی بات منوا لیں گے، کروا لیں گے، وہ اس کے لیے اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، اللہ نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی انہوں نے جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے۔ اب اللہ نے یہ قانون بتا دیا ہے، یہ آپ ذہن نشین کر لیں اور اسی کو ساری زندگی کے لیے رہنما بنائیں جی، اس قانون کو کہ جنت کے حصول کا راستہ کیا ہے۔ ایک تو ہے بلا، ہاں آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں جنت کا جانے کا راستہ، ہاں جی آؤ، کھلا ہے جنت، میں نے تو بندوں، اللہ نے تو بندوں کے لیے بنائی ہے، اللہ یہی فرماتا ہے میرے بندو جنت کا راستہ کھلا ہے، آؤ جنت میں، لیکن اس راستے پر چل کے آؤ جو میں بتا رہا ہوں۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اور اس نے مثال قائم کر دی۔ یہ موضوع ہے یہ جملہ، محسن اصل میں اردو میں احسان جو ہے نا، ہم کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو کہتے ہیں احسان، لیکن یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا وہ ان معنوں میں ہوا کہ اللہ کی اطاعت کو اس درجے میں کریں کہ اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے، وہ خوبصورت لگے۔ اب یہ حسن کا معیار ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، جو ذرا کم تر صلاحیت کے لوگ ہیں وہ اپنے معیار کے مطابق اس کو حسین بنائیں گے، جو اعلیٰ ترین درجے کے لوگ ہیں وہ اس کے مطابق اپنے عمل کو حسین بنائیں گے۔ اپنے عمل میں حسن پیدا کرنا، اس کو حسین بنانا، اور اس کے لیے لفظ مجھے یہی موضوع لگا ہے، مثالی،
یعنی مثالی بنا دیں اس کو، لوگ مثال پکڑیں، ہاں جی، لوگ مثال دیں اور اس مثال کو سامنے رکھ کر اس سے انسپائر ہوں اور اسے اپنانے کے لیے ان کے دلوں میں امنگ اور آرزو پیدا ہو۔ یہ مثالی، یعنی اس کے وہ محسن اور وہ مثالی شخصیت ہو۔ ہاں جی لیکن چلو یہ بات ہو گئی۔ تو ہر بندہ اپنے طور پہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں اپنی صلاحیت کے مطابق۔ تو یہ صلاحیتیں چونکہ کم و بیش اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہر بندے کا اتنا ہی امتحان ہے جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ قرآن مجید نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ ہاں جی، ہم جو مثالی کے نام پر بہت ہی آسمان پہ دیکھتے رہیں اور سمجھیں کہ ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا جی، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، یعنی اپنی ذات کی نفی کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ میرے پیارے بندو، میں نے تم پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو تم اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتے، بس اتنا ہی ڈالا ہے جتنا اٹھا سکتے ہو، لہٰذا استطاعت بھر کر گزرو۔ چنانچہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو عام انسان جو ہیں وہ تو اپنی استطاعت بھر کر گزرتے ہیں، اخلاص بھی اور شوق بھی اور جذبہ بھی اور خواہشیں بھی اور انگڑائیاں لیتی ہیں ان کے اندر اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، یا اللہ کی اطاعت کا جذبہ، یہ ساری چیزیں، یہ شوق ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو اپنی استطاعت بھر وہ اطاعت کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا عام آدمی یہاں پہ زیر بحث اس اعتبار سے میں لایا ہوں کہ وہ اپنے کم طریقے احساس میں مبتلا نہ ہو جائیں، کم مائگی کا شکار نہ ہو جائیں، یا اپنے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ جی ہم کہاں، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، نہ، یہ آپ کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے اور جتنی صلاحیت دی ہے وہ آپ لگا دیں۔ اللہ کا آپ سے اتنا ہی مطالبہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ قرآن مجید کی سورت، یہی صورت ہے سورۃ بقرہ، اس کا آخری رکوع ہے۔ تو جب یہ موقع آیا تو میں وہاں پہ اور زیادہ اس کو بیان کروں گا۔ اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ جس نے اطاعت کی اور اس کو اور مثالی اطاعت کی، تو اس کے لیے کیا ہے کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، وہ جنت میں جائے گا جس نے اطاعت کی اور مثالی اطاعت کی، یا یوں کہہ لیں مثالی اطاعت کی کوشش کی۔ اب جب ہم جو دور زوال میں اس پہ اس لیے اس کو بار بار اس پہ اصرار کر رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں، میں نے جو اگلی بات بیان کرنی ہے نا اس کے لیے تمہیداً یہ ماحول تیار کر رہا ہوں بات کہنے کا، تو کہ عام آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں پیچھے رہ گیا اور اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہیں بس وہی اللہ کی رضا کو پا سکے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ اپنے طور پہ جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، شوق اور ذوق کے ساتھ کرتا ہے، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اپنی استطاعت بھر کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جو اگلا ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ اجرہ عند ربہ، فَلَهُ أَجْرُهُ عند ربہ، تو کہ اس کا رب، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے، موجود ہے، اس کو جنت ملے گی، کہنا یہ ہے، ہاں جی، وہ پائے گا جنت، نام سے نہیں، کام سے۔ اور کام کیا؟ اطاعت الہی، اور کس درجے میں؟ اپنی استطاعت بھر، بس، ہاں جی، استطاعت بھر۔ تو یہ تو بیسک جنت ہے۔ اب جنت کو اعلیٰ ترین بنانا ہے، اونچے درجے پانے ہیں، تو جتنا آپ گھٹ ڈالتے چلے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا، یہ اونچے درجے۔ یہاں پہ بس مجھے اشارہ کرنا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جی کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہاں تو قرآن مجید عمل پہ زور دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہ مضمون میں نے یہاں پہ چھیڑا ہے، اور آگے چل کے آپ دیکھتے رہیں گے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے صرف عمل میں آ رہے ہیں، جی، عمل ہی کی وجہ سے فیصلہ ہونا ہے، عمل ہی کا حق ہے۔ تو آپ نے جو اپنی پسماندگی، پجمردگی اور اپنے عمل کی غلط اندازہ کر کے جی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تو جنت میں نہیں جا سکتے،
بھئی اور کون جائے گا؟ آپ کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے جی، آپ کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور آپ ہی نے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو بڑا غلط سمجھتے ہیں۔ یہ تو اللہ پہ الزام ہے کہ اس نے امتحان کے لیے پیدا کر دیا، صلاحیت دی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، فاطر ہستی ہے، اس نے اگر آپ کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کے لیے صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کا دور زوال ہے جس نے آپ کو اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا، بے بہرا کر دیا، غافل کر دیا، اور آپ کو اپنی خبر تک نہیں ہونے دی کہ آپ کے اندر کتنی بجلیاں بھری ہوئی ہیں، کتنی طاقتیں پوشیدہ ہیں، کتنی قوتوں کے آپ حامل ہیں، کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا دور زوال ہے، اور دور زوال کے افکار ہیں جی، اور یہ پھیلے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اور اس کو کہیں سے مذہبی ٹچ بھی مل جاتا ہے اور اس کو تائید بھی مل جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جناب زندگی امتحان ہے، اور آپ نے عمل کے ذریعے سے اس کو پاس کرنا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آپ کو جنتیں ملیں گی اور انعامات ملیں گے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اصل ہے جی، یہی یعنی فیصلہ کن تعلیم ہے، تو اس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ تو اس کی تردید میں جو کچھ بھی ہے اس کی تردید کر دیں، قرآن مجید کو سنبھال لیں جی، اس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں اور محفوظ ہیں ہمارے پاس۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں، دائیں بائیں سے آ گئی ہیں۔ کوئی یونانیوں کا آیا، کچھ ہندوؤں کا آیا، کچھ عجمی تصورات آئے۔ علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہ سارا تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ گویا عجم کے تصورات سے یہ ہمارے یہاں کے افکار متاثر ہو گئے ہیں اور وہی ہمارے یہاں رائج ہیں۔ تو اس لیے میں تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے ہوئے جتنا آپ برداشت کریں گے، کیونکہ یکدم اگر ایک بات کہہ دی جائے تو پھر لوگ بھٹک اٹھتے ہیں اور اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ بند کر جاتے ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ تو اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے، قرآن مجید واضح ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی یہ جو یعنی بنیادی چیزیں ہیں نا، اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید بڑا واضح ہے اور انسان کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ یعنی اب دو چیزیں ہیں کہ جی آخرت میں کیا چیز کام آئے گی، ایک چیز ہے عمل، ایک چیز ہے نہیں جی عمل نہیں کام آئے گا۔ اب پھر کیا کام آئے گا بھائی؟ بس اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا۔ بھائی اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا تو بتاؤ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ تو اللہ کی رحمت ظاہر ہے پھر وہی ہوگا جی عمل سے ملے گی۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید اپنا بیان میں بڑا واضح ہے اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ اس کے لیے کوئی تگدو زیادہ نہیں کرنی پڑتی، بڑی آسانی سے، بشرطے کہ آپ غیر جانبدار ہو کے سوچیں اور یہ جو رائج تصورات ہیں نا ان کے روب کے نیچے سے نکل آئیں۔ وہ تو دین کے طور پر ہی اختیار کیے ہوئے ہیں ہم نے، اور لوگ اس کو ہمارے مذہبی رہنما یعنی اسی طرح سے، بلکہ مذہبی رہنما بھی مخالفت کرتے ہیں بعض چیزوں کی، لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے، عوام کا بھی مسئلہ ہے۔ تو تاہم یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی کوئی آدمی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، قرآن یہی کہتا ہے کہ عمل ہی معیار ہے، عمل ہی بنیاد ہے، عمل ہی کے ذریعے سے آپ جنت میں جائیں گے، اور نام، نسب، نسبت، نذرانہ یہ کام نہیں آئیں گے، یہ سارے کے سارے پڑے رہ جائیں گے۔ عمل تلے گا، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے فرشتہ ایک، وہ لکھ رہا ہے نیک عمل، بائیں طرف جو بیٹھا ہوا ہے فرشتہ ہے وہ لکھ رہا ہے برے عمل۔ تو جس عمل کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے مطابق انسان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اچھا جی، اب اگلی بات یہ ہے کہ قالت الیہود لیست النصارى، یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ تو بدقسمتی سے جب کسی قوم پر برا حال آتا ہے نا، برا وقت آتا ہے، تو اس کے سارے سیدھے بھی الٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔
سیدھے کام بھی الٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں اسے اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جناب اس میں انتشار پیدا کرنے والے شروع ہو جاتے ہیں، اور مذہبی رہنما بھی یہی خدمات انجام دیتے ہیں، سیاسی رہنما بھی یہی خدمات انجام دیتے ہیں، قوم کو تقسیم کر دیتے ہیں، ہاں جی، جہاں اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑے اخلاص کے ساتھ تقسیم کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، یہ قوم کام اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، ہاں جی، اندر کھاتے جو بھی ہو لیکن باہر سے وہ محسوس یہی ہوتے ہیں، ہمارا لیڈر صحیح کہہ رہا ہے، ہمارا عالم صحیح کہہ رہا ہے، ہمارا رہنما ٹھیک ہے، اور ہمارا حضرت اقدس جو ہیں وہ اللہ والے ہیں اور بات اللہ کی کہہ رہے ہیں، لہٰذا باقی سب زیرو، ہمارا ایک رہنما ہیرو۔ اب جب ایک رہنما ہیرو باقی سب زیرو، تو پھر ہر ایک کا یعنی ایک ہیرو بن جائے گا اور باقی سب زیرو ہو جائیں گے اور اتحاد رخصت ہو جائے گا۔ تو خاص طور پہ مذہبی حوالے سے میں نے عرض کرنی ہے، کیونکہ قرآن مجید میرا حوالہ ہے اور اس سے افکار پھوٹے ہیں، اور سب کے ہاں قرآن مجید معیار بھی ہے اور مرجع بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقہ بازی کو حرام قرار دیتا ہے، انتشار کو منع کرتا ہے اور اتحاد پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو قربان کر دیں جو قوم کے اندر تفریق ڈالیں، چاہے وہ آپ اللہ کے نام پہ کر رہے ہوں، اللہ کے رسول کے نام پہ کر رہے ہوں، حب رسول ہو، توہین رسالت کے لیے جھنڈا پرچم بلند کیے ہوئے ہوں، یا جناب صحابہ کی دشمنی ہو وہ معیار، یا اہل بیت کی دشمنی، یا اولیاء اللہ کی شان کی گستاخی، یہ سارے موضوع جو ہیں یہ کم تر ہیں اتحاد امت سے۔ اتحاد امت اول ہے، سب مسلمان اللہ کے ہاں جو بھی مرتبہ پائیں گے، لیکن اس دنیا میں جو مسلمان ہے وہ اینٹ ہے جو جڑتی ہے محبت کے ساتھ اور دیوار بنتی ہے، اور پھر مضبوط دیوار وہ دشمنان اسلام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا بھی ذکر آیا، نصارہ نے کہا کہ یہ ہمارے مطلب یہود حق پر نہیں ہے، یہود نے کہا نصارہ حق پر نہیں ہے، اور مشرکین نے کہا یہ دونوں ہی حق پر نہیں ہیں، جی، تو گویا سبھی نے ٹھیک کہا ان کے بارے میں، وہ تو حق پر نہیں تھے۔ لیکن ہم مسلمان جو ہیں وہ تو سب ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، تو رسول کو بھی مانتے ہیں اور خانہ کعبہ بھی ایک ہے، کچھ بڑی باتیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہ اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ مسلمان جو ہیں وہ کیوں بٹے ہوئے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو یہ تقسیم جو ہے یہ درست نہیں ہے، چاہے کتنے اعلیٰ موضوعات کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، تو اس لیے متحد ہو کے رہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات کہنی تھی، اور فیصلہ اللہ نے کرنا، اللہ کرے گا، خود اللہ کی جگہ نہ لیں۔ جو کافر قرار دیتے ہیں نا، یہ کافر کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہ ان کا منصب ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا منصب ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ واعظ تلقین کر سکتے ہیں، ہمارے علماء جو ہیں واعظ تلقین کریں اور وہ کسی کی غلطی واضح کر دیں، لیکن احترام ضرور اس کا قائم رکھیں، جی، اس کے خلاف نفرت پیدا نہ کریں، اس کو نیچ نہ جانیں، اور غلطی واضح کر دیں اپنے طور پہ۔ اگر وہ مان لیتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو کہیں کہ جی میری رائے یہ ہے، مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے، اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں، جی، وہ بھی آپ ہی کی طرح اللہ رسول کی محبت اور صحابہ اور اہل بیت اور نیک لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر جذبات رکھتا ہے، جیسے آپ مخلص ہیں ویسے ہی وہ مخلص ہیں۔ تو یہ ایسی چڑھائی نہ کریں کہ جس سے اس کا ایمان چیلنج ہو۔ ایمان کے بارے میں فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کا حال جو ہے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ کفر کی فیکٹریاں بند کریں، جی، کافر قرار دینے کی فتوے جو ہیں وہ اپنے گھر میں رکھیں، وہ اللہ کے ہاں اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ فیصلہ کر دے گا اور خوب فیصلہ کرے گا، اس پہ مطمئن رہیں۔
تو آپس میں مسلمانوں میں اتحاد، یہ اللہ کی تعلیم ہے، یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے باقی سب چیزوں کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے نیچے والے جتنے بھی ہم نے انتشار اور افتراق پیدا کرنے کے لیے یہ مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ہر تیسرے دن ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو ان کو نیچے رکھیں اور اتحاد کو اوپر رکھیں، اور اتحاد کے لیے ان کی قربانی دیں۔ اپنے طور پہ ان کو ٹھیک ہے بیان کریں آپ، اور دوسرے کی غلطی بھی واضح کریں، لیکن اسی حد تک بس۔ تو یہ ہے جناب آج کی آیات کی تفسیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔